नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 94 से आज के सबक का आगाज़ करेंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। वलम्मा और जब फ़स्वलतिल ईर जुदा हुआ काफ़िला मिस्र से, क़ाला कहा, अबूहुम उनके बाप ने, इन्नी लअजिदु बेशक मैं पा रहा हूँ, रिहा खुशबू, यूसुफ़ा यूसुफ़ की। हम पिछली आयत में पढ़ चुके हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को पहचान के जब उनको बताया कि अज़ीज़ मिस्र जो है वही उनका भाई है, और उनके हाथ जब उन्होंने बताया अपने बाप का हाल कि वो नाबीना हो चुका है, तो उन्होंने उसी के हाथ, अपने भाइयों के हाथ अपनी कमीज़ भेजी और कहा कि तुम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को और अपने घर वालों को सबको ले आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से रखूँगा। अब जब काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ तो क्या हुआ, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ काफ़िले के पास थी, तो उन्होंने क्या कहा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम थे पैगंबर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद, उन्होंने कहा कि बेशक मैं यकीनन पा रहा हूँ यूसुफ़ की खुशबू। अब बाप भी थे, अल्लाह ताला की तरफ से इल्मुल ग़ैब भी था। तो अब काफ़िला मिस्र से रवाना हुआ है और वो क्या कह रहे हैं कि मैं यूसुफ़ की खुशबू पा रहा हूँ। और किससे बातें कर रहे हैं, बेटे तो ज़ाहिर आ चुके थे इधर अपने पोतों से और इस तरह बाकी औलाद की औलाद से, कि मैं यूसुफ़ की खुशबू पा रहा हूँ, यानी मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खुशबू आ रही है। लौला तुफ़न्निदून, अगर ये ना हो कि तुम मुझे बहका हुआ कहो, यानी बेशक तुम मुझे यही कहो कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इतने अरसे से जो है वो जा चुके हैं, लापता हैं, उनका कुछ पता नहीं है, और ये मैं हमेशा उनको याद करता रहता हूँ, तो तुम मुझे बहका हुआ ना पाओ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ही खुशबू आ रही है। क़ालू उन्होंने कहा, तल्लाही अल्लाह की कसम, इन्नका बेशक तू फ़ी दलालिका कदीम, यकीनन आप गलती में हैं पुरानी। फलम्मा फिर जैसे ही जा आया अलबशीरु खुशखबरी लाने वाला, अलक़ाहु उसने डाल दी वो कमीज़, अला वजही इसके चेहरे पर, फ़रतद्दा वसीरा तो फिर से वो हो गया देखने वाला। क़ाला उसने कहा, अलम अकुल लकुम क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे, इन्नी अअलमु मिनल्लाह कि बेशक मैं जानता हूँ अल्लाह की तरफ से, मा ला तालमून जो तुम नहीं जानते। क़ालू उन्होंने कहा, या अबाना अस्तग़फ़िर ए हमारे अब्बा जान बख्श दे हमें, लना हमारे लिए, ज़ुनूबना हमारे गुनाह, इन्ना कुन्ना ख़ातिईन हमारे गुनाहों की बेशक हम ही सब ख़ताकार थे। क़ाला कहा याकूब ने, अनकरीब, अस्तग़फिरु मैं बख्शिश तलब करूँगा, लकुम तुम्हारे लिए, रब्बी अपने रब से, इन्नहु बेशक वो, हुवल गफ़ूरुर रहीम बहुत बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। सबसे पहले मीनिंग्स को देख लेते हैं। ला तादाद, ला इलाज, ला जवाब, ला इल्म, क़ालू क़ौल, अक़वाल, मक़ूल, मक़ूला और अक़वाल ज़रनी, लफ़ी फ़िलहार, फ़िलफ़ौर, फ़िलहक़ीक़त, दलालिका दलालत व गुमराही, अलक़दीम ज़माना कदीम, आसार कदीमा, अलबशीरु बशारत और मुबशिर, अलका अला अलहदा अलल इलान और अलल अमूम, वजही मुतवज्जे तवज्जे और अला वजहल बसीरत, बसीरा बसर बसारत और बसीरत, आलमु तालमून इल्म आलिम मालूम और तालीम, या अबाना आबा व अजदाद आबाई गाँव, अस्तग़फिरु अलगफ़ूर मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार, ख़ातिईन ख़ताकार और ख़ता, रब्बी रब मुरब्बी कायनात, रबूबियत, अर्रहीम रहम रहमत और मरहूम। अरबी के वर्ड्स देखिए, तुफ़न्निदून तुम मुझे बहका हुआ पाओ, जा आया, फ़रतद्दा फिर से हो गया, ज़ुनूबा गुनाह की। अरबिक के वर्ड्स हमारे पास यही जो मैंने अभी आपके सामने बताए। बाकी देखिए आयत नंबर 95, उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम बेशक
تو اپنی پرانی غلطی اور بھول میں ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے تو مجھے بہکاوا نہ پاؤ، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو پرانی غلطی میں ہیں، یعنی اتنی قدیم غلطی ہو چکی ہے، آپ دہراتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں کہ ہم لوگ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم سن کے ہم تو تھک گئے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ پرانی غلطی میں پھر جیسے ہی آیا خوشخبری دینے والا، یعنی اب دیکھیں قافلہ وہاں سے چلا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو قمیص دے کر بھیجی، اور جیسے ہی ان میں سے خوشخبری دینے والا یعنی کوئی بھائی پہنچا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اس نے ڈال دی وہ قمیص اس کے چہرے پر، تو آتے ہی وہ قمیص جو تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دی۔ اس سے کیا ہوا؟ پھر سے ہو گئے وہ دیکھنے والے، یعنی بینا ہو گئے، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا تھا تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے، یعنی میں اللہ کی طرف سے علم الغیب میں جو جانتا تھا وہ تم نہیں جانتے، اور جو میں جانتا ہوں وہ تم لوگ اس کا احاطہ بھی تمہارا علم نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا جان، اب وہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جو یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے، اپنے غلطیوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا کہ اے ابا جان بخشش طلب کریں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، کہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کریں جو ہم سے ہو چکے ہیں، بے شک ہم خطا کار تھے، یعنی گناہ ہمارا ہی تھا، قصور ہمارا ہی تھا، ہم نے ہی جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ کہا یعقوب علیہ السلام نے ان قریب میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی پیغمبر ہونے کا مظاہرہ کیا، اور کوئی پچھلی بات کو نہیں دہرایا، نہ ہی کوئی ان کو تانا یا اس طرح کی چیز تھی، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں بخشش طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا تمہارے گناہوں کی اپنے رب سے، بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے، کہ وہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے، اس سے زیادہ مہربان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر 99۔ فلما دخلوا، پھر جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا، تو اس نے جگہ دی، الیہ اپنے پاس، ابویہ اپنے ماں باپ کو، وقالا اور کہا، ادخلوا تم سب داخل ہو جاؤ، مصر میں، ان شاء اللہ آمنین، اگر اللہ نے چاہا امن سے۔ پہلے ہم اس آیت کے اس حصے کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ داخلوا داخل، دخول مداخلت اور وزیر داخلہ، اوا ملجا و ماوا، الیہ مرسل الی ادائی الی الخیر، ابویہ آبا و اجداد، آبائی گاؤں، شاء ما شاء اللہ، انشاء اللہ مشیت الہی، آمنین امن عامہ، رفع رفت سطح مرتفع مرفوع القلم، العرشی عرش۔ آیہ مبارکہ کے اس حصے میں عربک کا ورڈ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب دیکھیے جب وہ سارے داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس جب سارے پہنچ گئے، پہلے قافلہ مصر سے روانہ ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ان پر قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈالی، ان کی بینائی واپس آ گئی، پھر وہ سارے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی، جیسے مشیر خاص کو دی جاتی ہے، کیونکہ عزیز مصر تھے تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے جو جگہ مخصوص تھی، مخصوص لوگوں کے لیے وہاں پر اپنے ماں باپ کو جگہ دی انہوں نے، اور کہا تم داخل ہو جاؤ، اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ مصر میں، یعنی مصر کے شہر میں، اور اگر اللہ نے چاہا امن سے، یعنی اگر اللہ چاہے گا تو تم امن میں رہو گے، اور جو تم پہلے دن جن پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے آئے ہو، قحط سالی اور ہر طرح کی معاشی بدحالی، وہ ساری اگر اللہ چاہے گا تو تم خوشحالیوں میں آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن میں آ جاؤ گے۔ سورہ یوسف کے اس حصے میں ہمیں بہت زیادہ سبق دیا گیا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پر جو کرامات کی، جو رحمتیں کی، ان کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی پناہ دی، اپنے ماں باپ کو بھی دی، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ دیا تھا اس کی وجہ سے وہ سب فیض یاب ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ وہ ثابت کرتے کہ انہوں نے ان زیادتی جو بھائیوں نے کی تھی وہ بھی اسی طرح کا مظاہرہ کریں، اور یہ کہیں کہ میں صرف ماں باپ کو جگہ دوں گا، ان کو رکھوں گا، اور تم نے میرے ساتھ برا کیا تھا، بلکہ نہیں، خندہ پیشانی سے سب کو بہت بڑا دل کرتے ہوئے بہت بہترین جگہ دی اور بہت بہترین ان کے لیے انتظامات کیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے دلوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور ہم بھی زندگی کے معاملات میں اونچ نیچ اور ہر دکھ تکلیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور بڑے پن کا مظاہرہ کریں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.